احمد صاحب انصاری اپنی بچی نزہت فاطمہ دستار فضیلت سے آج ان کو نوازا گیا ہے۔ اسی پرمسرت موقع پر آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور نعت پاک کے بعد اب خطابت کے میدان میں اترا جائے اور بہترین خطیب، بہترین مقرر ابراہیم پور کے ہی رہنے والے ہیں، مگر ان کی چرچا قرب و جوار کے علاوہ بہت دور دور تک ہے۔ بات تو بات ہوتی ہے، گفتگو تو گفتگو ہوتی ہے، مگر بیت عزیزی ہو اور اشرفی صاحب کا خطاب ہو تو ماشاء اللہ۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ درود پاک کی کثرت اور درود پاک کے ورد میں حضرت کا استقبال کیا جائے۔ باوجود بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا سفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مؤدبانہ گزارش حضرت مولانا نور مصطفیٰ صاحب اشرفی قبلہ ابراہیم پوری مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نایاب خطاب سے ہم سامعین کو دلوں کو منور مجلہ فرمائیں۔ نور پر بیٹھے معزز علماء کرام و حفاظ کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و بابرکات ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ حج کے ارادے سے گیا، جب میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ قدم قدم پر تکبیر پڑھنے کے بجائے وہ درود پاک پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم تکبیر پڑھنے کے بجائے، لبیک پڑھنے کے بجائے تم قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہے ہو، اس کا تمہارے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے، کوئی پروف ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ ہیں کون، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سفیان ثوری کہتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین اگر نہ ہوتے تو میں یہ ہرگز اپنا راز فاش نہیں کرتا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ جب میں حج کرنے کے لیے آ رہا تھا تو ساتھ میں میرے والد بھی آ رہے تھے، لیکن راستے میں میری والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور راستے ہی میں انتقال ہو گیا۔ بدقسمتی سے میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں نیلی ہو گئی، پیٹ پھول گیا، اور اس پر میں خوب رویا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد میں نے اپنے والد کے چہرے پر ایک کپڑا اڑا دیا، یعنی ایک
چادر سے اپنے والد کا چہرہ ڈھانپ دیا، رات کا حصہ تھا۔ پھر اس کے بعد میں سو گیا۔ جیسے ہی میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل شخص تشریف لے آئے، اتنے خوبصورت، اتنے بیوٹیفل کہ آج تک میری آنکھوں نے اتنا زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص میرے والد کے قریب آئے اور میرے والد کے اوپر سے چادر ہٹائی، اور جیسے ہی اس شخص نے، اس ہستی نے میرے والد کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو میرے والد کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا، اور اس شخص نے جیسے ہی میرے والد کے پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو میرے والد کا پیٹ پہلے کی طرح سے صحیح و سالم ہو گیا۔ پھر وہ بزرگ ہستی واپس جانے لگی تو میں نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو میرے والد کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ ہیں کون جو آپ نے میرے والد کے اوپر اتنی بڑی رحمت کی ہے؟ تو آواز آئی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، تیرا باپ اگرچہ گنہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، چونکہ تمہارے باپ نے اس مصیبت میں مجھے یاد کیا تو میں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے آ گیا، اور جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو میں دنیا ہی میں اس کی حاجت کو پوری کر دیتا ہوں۔ اور جیسے ہی اس شخص کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ واقعی اس کے باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور پیٹ پہلے کی طرح سے صحیح و سالم ہو گیا۔ پتا چلا کہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و بابرکات ہیں، اس لیے آئیے ہم سب مل کر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل ہمارے بھائی جناب عالی جناب رضوان احمد انصاری صاحب نے اپنی بیٹی کے ردائے فضیلت کے تعلق سے یہ محفل رکھی ہے، تو ایک ٹکڑا بھی بنایا گیا ہے جس میں تہنیت نامہ لکھا گیا ہے۔ تو اسی تہنیت کو میں تو ترجمے تو نعت پڑھتا نہیں ہوں، لیکن گھر سے بار بار یہ اصرار ہوا ہے تو ترنم سے اس تہنیت کے کچھ اشعار جو ہے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ پیام محبت خدا کی رحمت، پیام محبت خدا کی رحمت، مبارک ہو تجھ کو ردائے فضیلت، پیام محبت خدا کی رحمت، پیام محبت خدا کی رحمت، مبارک ہو تجھ کو ردائے فضیلت، دعاؤں کی برکت نبی کی عنایت، دعاؤں کی برکت نبی کی عنایت، مبارک ہو تجھ کو ردائے فضیلت، پیام محبت خدا کی رحمت، مبارک ہو تجھ کو ردائے فضیلت۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائے۔ ہوئی اعلی حضرت کی نظر عنایت، میرے مفتی اعظم دی کی برکت، ہوئی اعلی حضرت
کی نظر عنایت میرے مفتی زمیدی کی برکت ملا تجھ کو فیضان تاج شریعت ملا تجھ کو فیضان تاج شریعت بزرگوں کے در سے چمک اٹھی کسے مت بزرگوں کے در سے چمک اٹھی کسے مت مبارک ہو تجھے کو ردائے فضیلت پیام محبت خدا کی رحمت مبارک ہو تجھے کو ردائے فضیلت فضا کیسی ہے ہوا ہے معطر ہوئی بارش رحمتوں نور جمع کر فضا کیسی ہے ہوا ہے معطر ہوئی بارش رحمتوں نور جمع کر خوشی کے نغمے میں انا دل کے لبے پر خوشی کے نغمے انا دل کے لبے پر بہت خوبصورت ہے نزہت یہ ساتھ بہت خوبصورت ہے نزہت یہ ساتھ مبارک ہو تجھے کو ردائے فضیلت پیام محبت خدا کی رحمت مبارک ہو تجھے کو ردائے فضیلت اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں مقدر کی ہے آج معراج نزہت نرالا ہے یہ مقدر نزہت مقدر کی ہے آج معراج نزہت نرالا ہے یہ مقدر نزہت تیرا مرتبہ بڑھ گیا نزہت تیرا مرتبہ بڑھ گیا نزہت ملے باپ ماں کی دعاؤں کی برکت ملے باپ ماں کی دعاؤں کی برکت مبارک ہو تجھے کو ردائے فضیلت پیام محبت خدا کی رحمت مبارک ہو تجھے کو ردائے فضیلت تیری باجیوں نے نکھارا ہے تجھے کو زر علم دے کر سنوارا ہے تجھے کو تیری باجیوں نے نکھارا ہے تجھے کو زر علم دے کر سنوارا ہے تجھے کو دیا آخرت کا سہارا ہے تجھے کو دیا آخرت کا سہارا ہے تجھے کو ملے گی تجھے علم و عرفان کی برکت
تجھ کو ردائے فضیلت قیام محبت خدا کی رحمت مبارک ہو تجھ کو ردائے فضیلت دعاؤں کی برکت نبی کی عنایت مبارک ہو تجھ کو ردائے فضیلت درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم حضرات جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل جشن ردائے فضیلت کے تعلق سے رکھی گئی ہے اس لیے میں نے اسی مناسبت سے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ تو استاد محترم عالی جناب مولانا قاری حذیفہ صاحب قبلہ استاد مدرسہ عربیہ فیض العلوم تشریف فرما ہے، ان کی دعاؤں کا وسیلہ لیتے ہوئے والد محترم کی دعاؤں کا وسیلہ لیتے ہوئے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم والے اور بے علم والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بخاری شریف کے بعد جو سب سے اہم اور بڑی کتاب ہے مسلم شریف، حضرت امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کسی علمی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آپ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا تو آپ نے گھر جا کر وہ حدیث تلاش کرنا شروع کر دیا اور پاس ہی میں ایک کھجور کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا۔ آپ حدیث شریف تلاش کرتے رہے اور اس ٹوکرے سے کھجور اٹھا کر کھاتے رہے، یہاں تک کہ دوران مطالعہ امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ کا اس قدر دل جمعی کا عالم یہ تھا کہ آپ اس قدر دل جمعی کے ساتھ مطالعہ کر رہے تھے، اس قدر آپ مطالعہ کر رہے تھے کہ آپ مطالعہ کرنے کے دوران کھجور کا جتنی ساری کھجوریں تھی، ٹوکری میں جتنی ساری کھجوریں تھی، سب ٹوکرا خالی ہو گیا، یعنی غیر ارادی طور پر آپ نے اتنی زیادہ کھجوریں کھا لی تھی جس سے آپ بیمار پڑ گئے اور اسی مرض میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رضوی رحمت اللہ علیہ ان کے مطالعے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ مسجد میں عشاء میں مسجد میں اگر جماعت جھالی ہونے میں اگر تاخیر ہو جاتی تو آپ فوراً کسی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ منظر اسلام بریلی شریف میں جب زیر تعلیم تھے تو ساتھی طلبہ کے سو جانے کے بعد آپ بریلی کے محلہ سوداگران میں لگی لالٹین کی روشنی میں اپنا سبق یاد کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے اساتذہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے کمرے میں ایک لالٹین کا انتظام کر دیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین کس طرح علم دین حاصل کیا کرتے تھے، علم دین کے حصول میں آنے والی رکاوٹوں کا سامنا کر کے اس کا حل نکال کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ بزرگان دین کے اس واقعہ کو اپنے ذہن میں رکھیے اور غور کیجیے کہ کیا ہم نے بھی کبھی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ علم دین کے حصول میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں اہل علم سے مشورہ کیا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جبکہ دوسری طرف تو ہم دنیاوی معاملے میں تو کئی گھنٹوں جو ہے ہم لگا دیتے ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے
علم دین کے حصول کے لیے ٹریول کرنا، سفر کرنا، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ وہ لوگ کئی مہینوں اور دنوں کا سفر اونٹ، گھوڑے، خچر، بلکہ پیدل کر کے اور پیدل سفر کر کے بڑی لگن محنت کے ساتھ علم دین حاصل کیا کرتے تھے، جبکہ آج ہمارے پاس دور جدید کی سہولیات موجود ہیں، سفر کے لیے گاڑیاں موجود ہیں، جس کے تھرو ہم مہینوں کا سفر دنوں میں، دنوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، جبکہ اس زمانے میں ٹریول کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوا کرتا تھا، مشکل ہوا کرتا تھا۔ بعض لوگوں کے پاس تو زیادہ سفر بھی نہیں ہوتا تھا، بھوک پیاس، گرمی کی شدت، سردی کی ٹھنڈک اور سفر کی مشقت برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ بڑے شوق سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے، جبکہ آج کے زمانے میں سفر کرنا بہت ایزی ہو چکا ہے، بہت آسان ہو چکا ہے، پھر بھی علم دین حاصل کرنے کا جذبہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج تو سفر کی سہولیات موجود ہیں، اس سہولیات سے تو ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے تو سہانے سپنے دیکھتے ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیونکہ کوئی بھی عبادت ہو، اسلام نے علم دین حاصل کرنا ایک دم کمپلسری قرار دیا، ایک دم لازم قرار دیا۔ وہ کون سا علم، کتنا علم، ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے دین اسلام نے ہر ایک کو اس کی ضروریات کے مطابق علم دین حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر مسلمان مرد عورت کا علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کون سا علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور جس کے حصول کے لیے چین جیسے دور دراز ملک میں بھی جانے کی مشقت تکلیف اٹھانی پڑے تو ضرور اٹھائے، لیکن علم دین ضرور حاصل کرے۔ تو کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام علوم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو پھر اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے جو کچھ فرمایا ہے، آسان لفظوں میں اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ سب سے اولین اور اہم ترین فرض یہ ہے کہ انسان بنیادی علوم حاصل کرے، بیسک نالج اسلام کی حاصل کرے، تاکہ انسان سنی صحیح العقیدہ بنے، جس کو انکار سے آدمی یا تو گمراہ ہو جاتا ہے یا تو کفر کے گہرے میں گر جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز کے مسائل کا علم حاصل کرے، مسائل نماز، واجبات نماز، فرائض نماز، شرائط نماز، مفسدات نماز، یعنی وہ چیزیں جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا علم حاصل کرے تاکہ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کی آمد ہو جائے تو روزے کے مسائل، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت ہو تو حج کے مسائل، صاحب تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، اگر کاشتکار ہو تو کھیتی باڑی کے مسائل، اگر نکاح کرنا ہے تو اس کے ضروری مسائل، علی ھذا القیاس، اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان مرد عورت پر اس کی موجودہ حالات کے مطابق علم دین سیکھنا فرض عین ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے فتوے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان چاہے مرد ہو عورت سب کے لیے بیسک نالج
حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسلام کی جو بیسک نالج ہے، یعنی اگر صاحب استطاعت ہو جائے تو حج کے مسائل، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو نماز روزہ کے مسائل، اس طریقے سے جتنی بیسک باتیں ہیں اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب ذرا آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ ہم پر کون سا علم فرض ہے، ہم پر کون سا علم سیکھنا فرض ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کتنی نالج ہے۔ آپ علم عقائدی کو لے لیجیے، علم عقائد ایک اہم ترین علم ہے، بہت ہی اہم علم ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انسان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور قیامت، احوال قیامت کیا ہے، جنت و دوزخ کسے کہتے ہیں، کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کن باتوں کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، وہ کون سے افعال ہے جس کے کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سب بیسک نالج ہے، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ایک دم ضروری ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو اس کے بارے میں کتنی نالج ہے؟ کیا کبھی ہم نے دینی کتابوں کا اس ٹاپک پر مطالعہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے کسی اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھا ہے، علم سیکھا ہے؟ بہت سے ایسے آپ کو ہمارے معاشرے میں ملیں گے جو اپنی لا علمی کی وجہ سے خدا کی ذات ہی کا انکار کر دیتے ہیں، خدا کی ذات پر اعتراض کر دیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہنسی مذاق میں کبھی فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو کبھی جنت و دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جنت و دوزخ کے بارے میں توہین آمیز کلمات بک کر وہ اپنا ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کو بیسک نالج ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جنت کا انکار کر دے یا یہ کہہ دے کہ میں جہنم کو نہیں مانتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر کوئی فرشتے کی شان میں بے ادبی کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سب بیسک نالج ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اچھا ایک بات اور ہے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا نالج ہونا ضروری ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں اس کے مسائل معلوم ہونا ضروری ہے، جبھی تو ہم جانیں گے کہ ہماری نماز درست ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں نماز کے شرائط و فرائض معلوم نہ ہو، کوئی واجبات نماز سے کسی کو واجبات نماز نہیں پتا ہے، تو کسی کی قرائن درست نہیں ہے، تو کسی کو سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں پتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح روزہ رکھنے والوں کا بھی حال ہے۔ ہم مدتوں سے روزہ رکھ رہے ہیں، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ بھی چھوڑنا ہم گوارا نہیں کرتے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سے کام ہیں جس کے کرنے سے روزے کی قضا لازم آتی ہے، یا کفارہ لازم آتا ہے، یا قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا ہے۔ اسی طرح جن خوش نصیبوں کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو کیا ان کے حج کو فضائل معلوم ہوتے ہیں؟ بہت سے لاپرواہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حج کے مسائل سیکھنے کے بجائے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو بس حج کے لیے چلے جاؤ، وہاں پر جو لوگ کر رہے ہوں گے انہی کا دیکھا ہم کر لیں گے۔ ارے افسوس ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے اور اپنا ملک گھر بار بچوں سے دور رہنے کے باوجود بھی اگر آپ کا فرض حج ادا نہیں ہوا تو ان سب قربانیوں کا کیا فائدہ؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، پیلر آف اسلام کا پیلر ہے جو ہر صاحب نصاب شخص پر فرض ہوتی ہے، ہر صاحب نصاب شخص پر فرض ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں صاحب نصاب کا مفہوم تک نہیں پتا ہوگا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، زکوٰۃ کے اصل مستحق کون لوگ
لوگ ہوتے ہیں اور بھی زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں جن سے ہماری اکثریت لا علم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شرعی طور پر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنا ہم ادا نہیں کر پاتے اور جو ہے گنہگار ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو پتہ یہ چلا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض جب قرار دے دیا گیا ہے تو یہ سب جتنی بھی بیسک نالج ہے اس کا حاصل کرنا ایک دم فرض قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم کسی دوسرے معاملے میں اگر ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، تو کسی کو ایسی تو گاڑی نہیں دی جاتی، چلو لے چلا، جب تک کہ پہلے اس کا علم نہیں سیکھیں گے، گاڑی چلانے کا طریقہ نہیں سیکھیں گے، اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ اس کو تو ہم بالکل کمپلسری سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں کہ پہلے تم اس کا طریقہ معلوم کر لو، پہلے پریکٹس کر لو، پہلے گاڑی چلانے کا ڈھنگ سیکھ لو تب گاڑی چلاؤ۔ تو اس دنیاوی معاملے میں تو ہم اس کو ضروری سمجھ کر وہ کام کو سیکھ لیتے ہیں، لیکن دینی معاملے میں ہم اس کو کیوں نہیں سیکھتے ہیں کہ ہم بالغ ہو گئے، ہم پر نماز فرض ہوگی تو ہم پہلے نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ بہت سارے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں، بوڑھے تک ہو جاتے ہیں، ان کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جس کے چھوٹ جانے سے آپ کا وضو نہیں ہوگا، کون سے ایسے کام ہیں جس کے چھوٹ جانے سے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ بتائیے غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ اگر کسی نوجوان سے پوچھا جائے تو بہت کم لوگ کو پتا ہوگا، لیکن اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آدمی نہا لے، آپ پوری ٹنکی کا پانی ختم کر دے، پورا لائبو صابن لگا کے ختم کر دے، اگر آپ ناپاک ہیں اور غسل کے فرائض کو ادا نہیں کیا تو چاہے 7 سمندر میں ڈوب کر نہا لیں، آپ ناپاک ہی رہیں گے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، آپ تلاوت کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ کیونکہ آپ کو نالج نہیں، آپ تو یہ گیس کر لے رہے ہیں کہ ہم تو پاک ہیں، نہا لیے ہیں، لیکن نہیں، شرعی طور پر آپ ابھی پاک نہیں ہوئے ہیں۔ یہ سب ساری چیزیں کیسے آپ کو معلوم چلے گی؟ آپ کو دینی کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو اسلام کی بیسک نالج لینی پڑے گی۔ ہم آج اپنے بچوں کو بڑے اسکول میں پڑھاتے ہیں، بڑے اسکول میں پڑھاتے ہیں اور اس کو بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں، بہت فخر کرتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اسے فرائض غسل پوچھا جائے تو اسے پتا نہیں ہوگا، اسے قرآن کی چند سورتیں پوچھی جائے تو اسے پتا نہیں ہوگا۔ بتائیے اپنے بیٹے کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کا کیا فائدہ کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے؟ کیونکہ اسے کچھ یاد ہی نہیں ہے، بیسک نالج آپ نے دیا ہی نہیں ہے، تو پھر اسے کیا فائدہ؟ اس لیے اپنے بچوں کو پہلے بیسک نالج دو اسلام کی اور اس سے قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ آج کی یہ محفل عالی جناب ہمارے بھائی جان انصاری صاحب نے اپنی بچی کو ردائے فضیلت کے تعلق سے رکھی ہے، گویا ہماری بھانجی جو ردائے فضیلت جس کو سر پر رکھی گئی ہے، تو کتنی خوشی کی بات ہے، انہوں نے اس کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار لیا۔ آج تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن بروز قیامت کے دن کے والدین کے سر پر جنتی تاج رکھا جائے گا نا، تب سارے لوگ یہ سوچتے کہ کاش میں بھی اپنے بیٹوں کو عالم بنایا ہوتا، کاش میں بھی اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بڑھایا ہوتا، کاش کہ میں اپنے بیٹوں کو بھی علم دین سکھایا ہوتا کہ آج اتنے بڑے کراؤڈ میں، اتنے بڑے بھیڑ میں اس ایک باپ کے سر پر جب جنتی تاج رکھا جائے گا تو اس کا سر کتنا فخر سے بلند ہوگا۔ کاش اپنے بیٹے کو میں بھی عالم دین بنایا ہوتا تو آج میرا بھی سر فخر سے بلند ہوتا، لیکن آج کوئی اس کی اہمیت نہیں سمجھتا ہے۔ کاش کی پچھتانے سے پہلے لوگ اس علم دین کی اہمیت کو سمجھ لیتے تو کل ان کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور جبکہ یہ حدیث پاک میں یہ فرما بھی دیا گیا کہ ہر مسلمان مرد عورت کا علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو چیز فرض ہوتی ہے تو ہم اس کو ہلکے میں کیوں لیتے ہیں؟ جو چیز اسلام کی پوائنٹ آف ویو سے اب اس کو لازم کمپلسری قرار دے دیا گیا ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ نہ لیں، اس کو ہم ہلکا نہ سمجھیں، کیونکہ اگر آپ اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ کو
کو قبر میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی آپ کو سزا ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو اسلام نے فرض قرار دے دیا آپ اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیے۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم اپنے بیٹے کو، یا خود عالم نہیں بن سکتے، کم سے کم اتنی تو اسلام کی تعلیم حاصل کر لیں جتنا ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے، جتنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور فرض کیا ہے؟ میں نے آپ حضرات کو بتا دیا ہے کہ علم عقائد کا حاصل کرنا، یعنی آدمی یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا بات کہنے سے اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی، فرشتوں کے شان میں گستاخی ہوگی، جنت و دوزخ کے شان میں گستاخی ہوگی، یہ سب کا علم حاصل کرنا، روزے کے مسائل حاصل کرنا اور نماز کے مسائل حاصل کرنا، اگر وہ کاشتکار ہے تو کھیتی باڑی، تاجر ہے تو خرید و فروخت کے مسائل، یہ سب کی نالج لینا، یہ سب مرد عورت پر ایک دم فرض ہے، یہ سب بیسک ہے۔ اتنا تو ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا ہی پڑے گا، تبھی وہ اس فرض سے ادا ہو پائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیونکہ اسلام کا ایک رول ہے، ایک باؤنڈری ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ہم اپنی منمانی سے اپنی زندگی گزاریں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام ایک ایسا بیوٹیفل اور خوبصورت ریلیجن مذہب ہے کہ اسلام اتنا حسین و جمیل اور اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اسلام میں ہر چیز کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کوئی بھی کام آپ اپنے مرضی من مطابق سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام نے ایک رول بنایا ہے جس کو ہم شرع بولتے ہیں۔ شرعی طور پر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، شرعی پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اسلام کے مطابق چلنا ہوگا۔ کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس کتاب کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے، اس کتاب کی رہنمائی لیتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور آپ دنیاوی چیز دیکھیں، بہت سارے ریلیجن ہیں، بہت سارے دنیا میں مذہب ہیں، لیکن اسلام جیسا خوبصورت مذہب آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ کیونکہ قرآن کے بعد حدیث کی کتاب بخاری شریف آتی ہے۔ افضل الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد جو سب سے بہترین کتاب ہے، سب سے افضل کتاب ہے، وہ بخاری شریف، جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ قرآن کے بعد ہم حدیث سے یہ علم سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنے زندگی کو گزارنا ہے، اپنے بال بچوں کی پرورش کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہمیں گزارا بسر کرنا ہے۔ کیونکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھو آپ نے اسلام نے ہمیں ہر طریقے سے ہر طرح کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ہم علم دین ضرور حاصل کریں، علم دین ضرور حاصل کریں۔ کیوں میں یہ بات بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اسلام نے بہت سختی کے ساتھ، اور قرآن مقدس میں بھی یہ فرما دیا گیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کبھی بھی علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اگر ہم کبھی یہ کمپیریزن کریں، کبھی ہم یہ موازنہ کریں کہ فلاں صاحب بڑے مالدار ہیں، فلاں صاحب نے PhD کر لی ہے، وہ تو بڑا یہ ہے وہ ہے، لیکن کبھی آپ یہ نہ سوچیں علم دین سے آپ کسی اور سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ علم دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا منصب، اتنا اونچا اسٹیٹس عطا فرمایا ہے کہ دنیاوی کوئی بھی تعلیم اس کے مقابل میں نہیں آ سکتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے عالم دین کو عزت بخشی ہے۔ بس آخری بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا کہ علم دین حاصل کرنا کیوں اتنا افضلیت قرار دیا گیا ہے، اور علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں علم دین حاصل کرنے والوں کی کیا اہمیت ہے، ذرا وہ آپ ملاحظہ فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھو آپ نے طالب علم کو اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے، اتنی بڑی نعمت بخشی ہے کہ آج ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں بڑے
بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پر انگلش، کمپیوٹر، لینگویجز اور ماسٹر ڈگری، ڈپلوما نہ جانے کیا کیا کرایا جا رہا ہے، اور لوگ بھاگ بھاگ کر فیس دے دے کر ادھر جا رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالب علم پر یہ احسان فرمایا ہے، جس کو علماء نے احادیث کے ذریعے یہ استنباط کیا ہے کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، انہیں وارث انبیاء کہا گیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے اگر آپ اسلامی نالج لے رہے ہیں، مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو بہت سے پیچو خم آئیں گے، بہت سے سارے لوگ ایسے آپ کے دوست یار میں ملیں گے جو آپ کو اس علم کو حاصل کرنے سے روکیں گے، لیکن کبھی بھی آپ ڈیمورلائز نہ ہونا۔ بہت سارے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہنے والا آپ سے یہ ملے کہ ارے ہم تو فلاں لینگویج پڑھ رہے ہیں اور تم ابھی جیسے نظامی کر رہے ہو، ہم نے تو بہت ساری دنیاوی تعلیم حاصل کر لی ہے، ہم نے تو اتنے ڈپلوما کر لیا ہے اور تم ابھی عالم بن رہے ہو، میں نے تو فلاں اسکول سے پی ایچ ڈی کر لی ہے اور تم ابھی بخاری پڑھ رہے ہو۔ اس طرح کے بہت سے ملیں گے جو آپ کو تانا دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے کسی طالب علم کو تانا دیتے ہوئے کہا کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم ابھی بخاری پڑھ رہے ہو، تو اس طالب علم نے کمال کا جواب دیا۔ اس طالب علم نے کہا کہ اچھا تم بخاری پڑھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر اس طالب علم نے کہا کہ کیا تم چاند پہ گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر طالب علم نے کہا کہ پھر تو میں تم سے بہتر ہوں، کم سے کم بخاری تو پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح تانا دینے والے بہت سے ملیں گے، خالی تانا دینے آتا ہے، کرنا کچھ نہیں آتا۔ ارے مجھے بتائیے نا کس احادیث میں انجینئر کے فضائل ہے، ارے کس احادیث میں پی ایچ ڈی کے فضائل ہیں، آپ نہیں دکھا سکتے، آپ ایک بھی حدیث فضائل انجینئر پر نہیں دکھا سکتے، مگر الحمدللہ طالب علم کے فضائل میں آپ کو بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ طالب علم کی فضیلت میں سمندر کی مچھلیاں، سوراخوں میں چوٹیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے علم دین کے فضائل میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ردائے فضیلت حضرت علامہ مولانا نذیر احمد صاحب منانی۔ بولیے مولانا صاحب۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء کرام کے اتنے بڑے فضائل ہیں کہ علماء کرام کی شان کو دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور حدیث میں آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے آگے بڑھ جائے گی۔ آخر اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے بڑی اچھی سی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ علماء کے قلم کی سیاہی قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کیونکہ علماء کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو مشکات شریف وجود میں آتی ہے، علماء کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو ترمذی شریف کی شکل اختیار کر لیتی ہے، علماء کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتاوی عالمگیری کا وجود ہوتا ہے، جب علماء کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو الدولۃ المکیہ ثبوت علم غیب پر ایک دلال قائم ہو جاتا ہے، علماء کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قوم کو کنز ایمان ملتا ہے، علماء کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو بخاری شریف کا انمول تحفہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کوشچن کیا گیا، پوچھا گیا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ اب ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ پیسے بناؤ، صرف پیسے بناؤ، مولوی مت بناؤ۔ لیکن سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم جتنا خرچ کرو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور مال کی خود حفاظت
پڑتی ہے بندے کو. جیسے کہ اگر ہمارے پاس زیادہ مال ہے تو ہم اس کو تجوری میں رکھتے ہیں یا بینک میں رکھ دیتے ہیں. ہم بار بار اپنا ہاتھ جیب پر لگا کر دیکھتے ہیں کہ موبائل سیف ہے کہ نہیں, کہیں گر تو نہیں گئی, کہیں چوری تو نہیں ہو گئی. یعنی مال کو بندے کو خود حفاظت کرنی پڑتی ہے, اور علم انسان کی خود حفاظت کرتا ہے. علم انسان حاصل کر لیتا ہے تو قرآن کو پڑھنا سمجھنا سیکھ جاتا ہے. قرآن خود اس کی گائیڈ لائن کرتی, اس کی گائیڈ کرتی, اس کی رہنمائی کرتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مال کو انسان کو خود حفاظت کرنی پڑتی ہے, اور علم انسان کی خود حفاظت کرتا ہے. اور جتنا زیادہ مال ہوگا تو صراط پر اتنی زیادہ وزن بھاری مشکل ہوگی, اور جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی آسانی سے پل صراط آپ پار کر جائیں گے. اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, آپ کا انتقال ہوا, جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا تو پھر وہ مال آپ کا نہیں رہا, وہ آپ کے وارثوں میں وہ ڈیوائیڈ ہو گیا, آپ کے وارثوں میں وہ تقسیم ہو گیا. ایک پیسہ بھی آپ قبر میں نہیں لے کے جا سکتے, مگر علم قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا, حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. پتا چلا کہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے, وہاں بھی کامیاب رہو گے. آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال تو ہر کسی کو مل جاتا ہے, مال تو ہر کسی کو مل جاتا ہے. وہ تو مال جو ہے مال کمانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. مال تو جو ہے کافر مشرک کو بھی مل جاتا ہے, بدکار گنہگار کو بھی مل جاتا ہے, اور مال تو اتنا آسان ہے کہ چور ڈاکو کو بھی مل جاتا ہے. وہ فاحشہ عورتیں اپنا جسم بیچ کر بھی مال کما لیتی ہیں. ارے مالدار ہو کر تو خوش ہوتا ہے, ارے مال کا کمانا کمال نہیں ہے, کیونکہ مال تو کافر کو بھی مل جاتا ہے, مگر علم اللہ تعالیٰ صرف اسی کو دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس لیے علم دین حاصل کرو. اگر آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو یہ ڈیمورلائز ہو, آپ کو یہ مایوسی ہو کہ یار وہ فلاں مالدار ہے, میں علم دین حاصل کر رہا ہوں, میں غریب رہ گیا. ارے نہیں, آپ کسی مالدار کو دیکھ کر مایوس نہ ہونا, کسی گاڑی والے کو دیکھ کر مایوس نہ ہونا. ارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی عالم کو کسی مالدار کا ہاتھ چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, لیکن بڑے بڑے کروڑپتی علماء کا ہاتھ چومتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں کہ عالم دین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. بروز قیامت جب لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو علماء کو روک لیا جائے گا, اسٹے کر لیا جائے گا, ٹھہر جاؤ. پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ آپ دوسروں کی بھی شفاعت کیجیے, ان کو بھی ساتھ میں جنت میں لے کے جائیے. سبحان اللہ, یہ ہے شان عالم دین کی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھا عالم دین ہیں, ان کے والدین کا چہرہ بروز قیامت 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوگا. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, ان کے والدین کو بروز قیامت عزت کا حلہ, عزت کا کپڑا پہنایا جائے گا. وہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ یہ عزت کس لیے ہے؟ تو اسے کہا جائے گا کہ تمہارے بیٹے کے قرآن تھامنے کی وجہ سے ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھو آپ نے دنیاوی معاملے میں آپ اگرچہ اپنے بیٹے کو انجینئر بنا لے, اپنے بیٹوں کو پروفیسر بنا لے, اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنا لے, لیکن کسی کو بھی بروز قیامت انجینئر کی وجہ سے ان کے والدین کو کوئی انعام نہیں ملے گا, مگر عالم دین اور حافظ قرآن کے والدین کو بروز قیامت جنتی تاج پہنایا جائے گا. اس لیے میرے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اور جو حدیث پڑھی تھی طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, یعنی تمام بیسک نالج جو اسلام کی ہے اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنائے, عالم باعمل بنائے, ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سے نیچے چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تو کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.